کما ارسلنا فیکم رسولا. اللہ کے رسول کی صفتیں تو بہت، وہ عابد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ساجد بھی ہیں، راکع بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، مگر ایک صفت عبد بھی ہے، مگر ایک صفت ہے رسول. اسی ذات کو رسول بھی کہا گیا، اسی ذات کو عبد بھی کہا گیا. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو جب یہاں بھیجا تو کہا رسول. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. جب وہاں لے گیا تو کہا بندہ، جب یہاں بھیجا تو کہا رسول، اور جب وہاں لے گئی تو کہا بندہ. یہاں رسول کہہ کے اس لیے بھیجا تاکہ یہ اپنی طرح نہ سمجھ لیں، یہ اپنی طرح نہ سمجھ لیں، اور وہاں بندہ کہہ کے اس لیے بھیجا، بلایا تاکہ خدا کی طرح نہ سمجھ لیں، خدا کی طرح نہ سمجھ لیں. یاد رکھو، بندہ ہوتا ہے معبود کا اور رسول ہوتا ہے مخلوق کا. بندہ ہوتا ہے معبود کا اور رسول ہوتا ہے مخلوق کا. جو اپنی طرف بلایا تو بندہ کہہ کے بلایا، جب یہاں بھیجا تو رسول کہہ کے بھیجا، جب یہاں کہہ کر بھیجا تو رسول کہہ کے بھیجا. تو ہر صفات کے ظہور کا وقت الگ الگ. ابدیت کا ظہور کہیں ہے، رسالت کا ظہور کہیں ہے، خاتم النبیینی کا ظہور کہیں ہے، شفیع المذنبین کا ظہور کہیں ہے. اس کو ایسے سمجھو، رسول کو جملہ منصب، جملہ مناسب دے دیے گئے، جملہ تمغے دے دیے گئے، مگر ہر ایک کا ظہور الگ الگ ہوگا. دیکھو، کسی کو آپ سپہ سالار بناتے ہیں، کمانڈر ان چیف بناتے ہیں کسی فوج کا، تو وہ تو آپ نے بنا دیا، تمغہ لگ گیا، لباس اس کو دے دیا، وردی اسے مل گئی، مگر سپہ سالاری کا ظہور میدان جنگ میں ہوگا. ملا یہاں ہے، ظہور وہاں ہوگا. یہیں سے وہ سپہ سالاری نہیں کرے گا، جب وقت آئے گا تو کرے گا. وہ وقت نہ آئے تو ہمیشہ وہ اپنے کوارٹر ہی میں رہے گا، اپنے دفتر میں رہے گا، اپنے مکان میں رہے گا، مگر کہا جائے گا سپہ سالار، چاہے اسے کبھی لڑنے کا موقع ہی نہ ملے. سپاہی کی صنعت، سپاہی کا تمغہ تو مل جائے گا، مگر سپاہی نظر کب آئے گا؟ جب میدان جنگ میں ہو. اگر فرض کرو اسے جنگ کرنا ہی نہ پڑے، کبھی بھی نہ کرنا پڑے، جب بھی وہ سپاہی کہا جائے گا. اور سپاہی کا جو احساس ہوتا ہے، جو تنخواہ ہوتی ہے، اسے ملتی رہے گی. اس لیے منصب مل گیا ہے، چاہے اس کے ظہور کا موقع ملے یا نہ ملے، ملے یا نہ ملے. تو اللہ کے رسول کو سارے منصب مل گئے. وہ آنے سے پہلے ہی خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، شفیع المذنبین تھے، سب کچھ تھے. مگر ظہور کب ہوا؟ جب بیت المقدس میں پہنچے تو امام الانبیاء ہونے کا ظہور ہو گیا. یہاں پر آتے ہی میدان قیامت میں سید المرسلین اور شفیع المذنبین ہونے کا ظہور ہو جائے گا. اور جب سب کے آخر میں آئے تو خاتم النبیین ہونے کا ظہور ہو گیا. تو معلومات ظہور تو اپنے وقت پر ہوا کرتا ہے، مگر منصب مل گیا، منصب مل گیا، ظہور. اسی لیے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ بعض صفات پہلے سے موجود ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، ظاہر ہوتی ہیں جب موقع آتا. مثال کے طور پر دو پہلوان لڑ رہے ہیں، تو دونوں پہلوانوں کے پاس جو ہنر ہے، جو قوت ہے، جو طاقت ہے تو موجود ہے. یہ تو نہیں کہ کھاڑے میں جا کے طاقت آئے گی، اب کھاڑے میں آ جانے کے بعد ہنر آئے گا، وہ سب موجود. مگر ابھی یہ ظاہر نہیں ہے کہ اس میں زیادہ طاقت والا کون ہے. طاقت جتنی جس کے پاس ہے وہ سب کے پاس موجود، مگر ظاہر نہیں ہے نا. اور جب لڑا اور ایک نے دوسرے کی پیٹھ لگا دی، شور ہو گیا، وہ جیت گیا. اور جیتنے والے کی طاقت سے، حالانکہ پہلے جیتنے والا بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے پاس طاقت تھی. تو کیا یہ طاقت ابھی پیدا ہوئی یا پہلے سے تھی؟ اگر پہلے سے تھی، معلومات کی چیز ثابت پہلے سے تھی، ظاہر اب ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ ہے، تحمل کی قوت ہے، قوت برداشت ہے، اب اس کو سامنے اسے خود بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا صبر کر سکیں گے، مگر اسی کے سامنے اسے گالی دے دو یا کوئی ایسی بات کہہ دو جو اسے ناگوار گزرے،
پھر آپ دیکھتے کیا ہے کہ وہ خاموشی سے مسکرا کے چلا جاتا. آپ نے کہا بڑا صابر ہے, بڑی قوت برداشت ہے. تو کیا قوت برداشت ابھی آ گئی؟ کیا صبر ابھی آ گیا؟ پہلے سے تھا, ظاہر اب ہوا. تو چیز صفات کا ثبوت اور ہے اور صفات کا ظہور اور ہے. تو اللہ کے رسول جو ہیں ان کے صفات کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوگا. اور اس کے بعد ایک بات خاص بتاؤں کہ سرکار کے لیے جو الفاظ ہیں رسول اللہ, کہیں آپ نہ پائیں گے وکیل اللہ. اللہ کا وکیل نہیں, اللہ کا رسول. رسول اور وکیل میں بتا دوں فرق کیا ہے. وکیل کو بھی موکل کی بڑی فکر ہوتی ہے, وکیل کو موکل کی بڑی فکر ہوتی ہے, اور رسول کو بھی فکر ہوتی. مگر اس میں ایک خاص بات بتاؤں, وکیل جو ہے جب آپ کسی کو وکیل بنا تو وہ سارا کام اپنی ذمہ داری پہ کرتا ہے. اگر کسی کو اپنے خرید و فروخت کا وکیل بنا دے تو جب وہ خریدے گا تو کیا کہے, میں خریدتا ہوں, میں بیچتا ہوں, اور بیع کے جو حقوق ہیں وہ وکیل پر نافذ ہوں, اور سارے حقوق وہ وکیل ادا کرے گا. تو گویا دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پہ کرنا یہ ہے وکالت. دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پر کرنا یہ ہے وکالت, اور دوسرے کا کام اسی کے ذمہ داری پہ کرنا یہ ہے رسالت. رسالت کام دوسرے کا ہے, زبان اپنی ہے مگر یہ نہیں کہتا میری زبان ہے. یہ میں نہیں بولتا وہ بول رہا ہے, یہ میں نہیں بولتا وہ بول رہا. فعل اس کا ہے مگر کیا مارا نہیں تھا, اس رمائی تھا ولیکن اللہ رما. اے محبوب تو نے نہیں پھینکا جو تو نے پھینکا, یہ تو خدا نے پھینکا ہے. بیعت یہ کر رہا, خدا کہتا ہے یہ خدا کی بیعت ہے. اطاعت اس کی ہو رہی, خدا کہتا ہے یہ خدا کی اطاعت ہے. نافرمانی اس کی ہو رہی, خدا کہتا ہے یہ خدا کی نافرمانی. دشمنی اس کی ہو رہی, خدا کہتا ہے یہ خدا کی دشمنی ہے. محبت اس سے لوگ کرے, خدا کہتے ہیں یہ میری محبت ہے. تو اس کے ہر فعل کو, ہر قول کو خدا کہتا ہے یہ میرا ہے. تو رسالت کہتے ہی اس کو ہے کہ دوسرے کا کام ہو اور اسی کی نگہبانی ہو, اسی کی ذمہ داری ہو. بولی ہماری ہو, زبان ہماری ہو, بولی اس کی ہو, عمل ہمارا ہو, فعل اس کا ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ